بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا حضرت، آپ نے یہ بتایا کہ جو موقف دیا کہ افضلیت امام علی علیہ السلام کے حوالے سے، اس میں حضرت یہ بتا دیں کہ قرآن نے معیار کیا قائم کی، کیونکہ ہمارے ہاں جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو کلی فضیلت ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے، تو وہ ایک معیار وہ دکھاتے ہیں، وہ بیان یہ کرتے ہیں کہ معیار یہ ہے کہ تقویٰ ہے۔ قرآن نے کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ متقی جو ہوگا وہ معزز ہوگا۔ تو لہٰذا حضرت ابوبکر قرآن مجید کی جو نص ہے کہ جس نے اپنا تزکیہ کیا اور خشیت رکھی، وہی وہ شخص ہے کہ جو متقی ہے۔ تو اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ متقی ہیں، تو لہٰذا وہ زیادہ افضل ہیں۔ آپ بتائیں کہ قرآن مجید نے معیار کیا قائم کیا افضلیت کا، جس پر آپ یہ سب جو فضائل، یہ تو فضائل ہی ہیں نا حضرت علی کے جو آپ نے بیان کیے؟ جی مفتی صاحب، یہ کسی کا متقی ہونا، صاحب تقوی ہونا، یہ بھی تو فضل ہی ہے۔ یعنی جو تقوی ہے کسی بندے کے پاس، یہ فضل نہیں؟ فضل ہے۔ تقوی بھی فضل ہے، علم بھی فضل ہے، جہاد بھی فضل ہے، یہ سارا فضل ہی ہے۔ تقوی بھی فضل ہے، اور بات بڑی خاص ہے، قرآن مجید فرقان حمید جو ہے نا، جب وہ یہ کہیں گے، حضرت معذرت سے آپ سے روک رہا ہوں آپ کو، وہ یہ کہتے ہیں یہ سب تو یاسین قادری کا یا آپ لوگوں کا فہم ہے، علماء کا ہے، ہم تو آپ کے سامنے قرآن پیش کر رہے ہیں۔ قرآن کہاں پیش کرتے؟ میں تو چیلنج بار بار کر رہا ہوں، آؤ سامنے کوئی، میں آپ کے پلیٹ فارم کے ذریعے پھر کہہ رہا ہوں، کوئی ایبسلیوٹلی چیلنج ہے، کوئی زید بکر جس کا جی چاہے، لیکن میرا یہ 14 شرائط کے اوپر پڑی ہوئی ہیں، نیٹ کے اوپر میں نے دی ہوئی ہیں، بس فقط قرآن سے کرنی ہے، قرآن سے بس، بابے شابے نہیں۔ قرآن کی آیت پڑھیں گے، اس کے نیچے 1000 بھی کوئی حدیث پڑھ لے، اس کو اجازت ہے۔ اچھا، آپ اقوال علماء سے استدلال نہیں؟ نہ، فقط قرآن کے نیچے اس کی تائید میں لے آئیں، قرآن کے تضاد میں نہیں چلے گا کسی کا۔ دیکھیں، ہم بزرگوں کا میں ادب کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں، حیا کرتا ہوں، لیکن قرآن کے مقابلے میں اس کے کسی قول کو حجت نہیں مانتا۔ تقوی کی بات سن لیں ذرا، قرآن مجید فرقان حمید میں جو مدار افضلیت بیان ہوئے ہیں، قرآن کہتا ہے بھئی یہ چیزیں جو ہے نا، یہ ڈیمانڈز ہیں، ریکوائرمنٹ ہیں افضل ہونے کی، بلکہ میں حدیث کی طرف بھی آؤں گا۔ تو ایک حکم ہوتا ہے قرآن کا بالعموم، عمومی حکم، جی، پوری امت کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرض کریں قرآن کہتا ہے کہ جو علم ہے یہ افضلیت کا مدار ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ حضور کے بعد سب سے بڑا عالم کون ہے؟ وہ کوئی بھی ہو تو پتہ چلا وہ افضل بن جائے گا۔ تقوی جو آپ نے کہا، وہ جو حکم ہے، یہ جو آیت مجیدہ سورہ حجرات کی آپ نے پڑھی ہے، یہ عمومی حکم ہے، کیونکہ اس کے شروع میں یا ایھا الناس۔ ہاں جی، وہی نا، یہ عمومی حکم ہے نا۔ اب دیکھا جائے گا کہ کیا مفتی صاحب میں کیا کروں، میں قرآن پڑھ کے سناتا ہوں، آقا کی حدیث پڑھ کے سناتا ہوں، کہتے ہیں گستاخی ہوگی، میں پھر حلف دے رہا ہوں، واللہ باللہ تاللہ، اللہ اور اللہ کے رسول کی عزت کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں، اگر میرے دل میں، میرے وہم میں، میرے گمان میں کسی شخصیت کی گستاخی اور بے ادبی ہو، بلکہ وہ لعنتی ہے، جہنم کا کتا ہے وہ، جو یہ سوچ کے بات کرے کہ میں فلاں کی گستاخی کر رہا ہوں، فلاں کی بے ادبی کر رہا ہوں۔ نہیں، آپ بتائیں، میں صرف حقائق بات کر رہا ہوں حوالہ جات کے ساتھ۔ یہ ہے کہ ہم حوالہ لوگوں آپ اگر قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ حجرات پڑھ کے دیکھ لیں، اس کی آیت مجیدہ نمبر 2 ہے اس کی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو جب مصطفیٰ کی بارگاہ میں آتے ہو تو اپنی آوازیں پست رکھا کرو، میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آتے ہو تو آوازیں بلند نہ کیا کرو، اور نہ ٹو بی فرینک، اس طرح میرے مصطفیٰ کو بلایا کرو، پکارا کرو جیسے اب آپ ایک دوسرے کو ٹو بی فرینک بلاتے ہو۔ اگر اس طرح کر لیا تو تمہارے سارے اعمال حبط ہو جائیں گے۔ اب اس میں جو ہماری اہل سنت کی کتابیں ہیں، معتبر کتابیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم کی، یعنی متفق علیہ حدیث ہے یہ، کہ ہر بندے کو پتہ ہے، اور اس کا شان نزول ہے۔ ہاں جی، ناصر الدین البانی جیسی شخصیت جو ہے، اس نے بھی کہا حدیث صحیح ہے، بلکہ اس حدیث کے اوپر کسی نے آج تک، مخالف نے بھی یہ بات نہیں کہ حدیث ضعیف ہے، کہ یہ میں بس بات کا جواب دینے لگا ہوں، بس وہ سن لے ذرا۔ وہ جو دونوں حضرات ہیں شیخین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک امیر کی سلیکشن کے اوپر تھوڑا سا آپس میں جھگڑ پڑے، آواز تھوڑی سی بلند ہو گئی، اس سے اگلی جو جڑی ہوئی آیت ہے اس میں اللہ کیا کہتا ہے؟ پہلی آیت میں اللہ کہہ رہا ہے کہ خبردار نبی کی بارگاہ میں آتے ہو تو آوازیں جو ہے بلند نہیں کرنی، کر لی تو یہ ہوگا۔ اس سے اگلی آیت میں اللہ کیا کہتا ہے کہ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، کہ وہ لوگ جو نبی کی بارگاہ میں آوازوں کو پست رکھتے ہیں، ان کے دلوں کو اللہ تقوی کے لیے چن لیتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ
قرآن مجید فرقان حمید کی نص سے پتہ چلا اللہ نے تقوی کا بھی معیار بیان کر دیا، یعنی وہاں پر آپ آواز اونچی نہ کریں، ادب مصطفیٰ. اور اس کے اوپر میں دلیل دیتا ہوں جس کو امام حاکم، آخری پر آپ اگلا سوال کریں، امام حاکم المستدرک میں لے کے آئے یہ حدیث صحیح ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ معراج کی رات اللہ رب العزت نے علی علیہ السلام کے 3 خصائص مجھے بیان کیے، 3 فضائل، 3 مناقب، 3 صفات، ایٹریبیوٹس بیان کی. انہو سید المومنین، علی جو ہے نا ایمان والوں کا سردار ہے، و امام المتقین، متقی نہیں علی، متقین کا امام ہے، و قائد الغر المحجلین، اور نورانی چہرے والوں کا قائد، رہبر اور لیڈر ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں امام الصحابہ علی بن ابی طالب؟ جی امام الصحابہ کہہ سکتے ہیں؟ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ دیکھیں نا، مومنین صحابہ کو تو کہا ہی اللہ نے ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں مولا کا معنی نہیں بیان کر رہا، مولا کا معنی بھی آقا ہے، آقا، مالک، مددگار. مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ اس کا معنی دوست ہے. دوست کیسے؟ وہ آقا علیہ السلام نے کنڈیشن لگا دی نا، من کنتو، جیسے آپ نے ایک جملہ کہا تھا کہ حضور نے تو اس کو ایبسلیوٹ نہیں بات کی، یعنی کہ ویسے کنڈیشن لگا دی ساتھ کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. یعنی اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح کے مولا ہیں، علی کو بھی اس طرح کا مولا ماننا ہوگا. اگر آقا علیہ السلام کو کوئی بندہ کہتا ہے یہ غلام ہے یا دوست ہے، اب آقا علیہ السلام کو بندہ کہہ سکتا ہے میرے دوست ہیں، جیسے آپ نے ایک جملہ کہا تھا کہ حضور کو ہم کہنے کہ دوست ہے، تو پھر ساتھ ہی پلٹ گیا نہیں محبت. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے علی علیہ السلام کی جو عظمت ہے، یہ تو میں نے بات کرنی تھی مطلق کے پوائنٹ آف ویو سے، اس کی طرف تو میں گیا ہی نہیں، نہ میں نے یہ حدیث غدیر کی طرف گیا ہوں، نہ میں حدیث منزلت کی طرف گیا ہوں. یہ وہ علی علیہ السلام کی انفرادی عظمتیں ہیں. یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ تقوی میں بھی سب سے بڑھ کر علی ہے، سب سے بڑھ کر کوئی ایک جہت ایسی نہیں مفتی صاحب، میں تو گالی مکا دیتی جو ان سے زیادہ ہو، کہ جو جس جہت میں کوئی علی سے بڑھ جائے. صحیح. تو یہ اس پر آپ کے پاس کیا دلیل ہے کس حوالے سے کہ علی سب سے زیادہ تقوی میں زیادہ ہے؟ میں نے آپ کو تقوی کسے کہتے ہیں؟ رک جانا. میں اور سادہ کرتا ہوں، حالات نہ جانے کون مار دے کافر کہہ کے شہر کا شہری مسلمان بنا پھرتا ہے. علی علیہ السلام کا سٹارٹ چیک کریں بگننگ سے لے کے آخر تک، آپ کو سمجھ آ جائے گی. ایک ایک بندے کا تقوی چیک کر لینا. اچھا، تو یہ جو اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے، افضلیت کا نظریہ ہے، کس بنیاد کے پر کھڑا ہوا ہے؟ مفتی صاحب اس کو آپ اہل سنت نہ پھر کہیں، بریلوی کہیں. جب آپ اہل سنت کہتے ہیں تو میری بات سنیں نا، جب آپ اہل سنت کہہ دیتے ہیں نا تو پہلے اس لفظ پہ آنا پڑے گا. اہل سنت کس کی سنت والے؟ یعنی اہل حدیث ہو گئے حدیث والے، اہل سنت کس کی سنت والے بھائی؟ رسول کی سنت. رسول کی سنت والے. تو جو رسول کی سنت کو فالو کرے گا وہی ہے نا اہل سنت. جیسے ہم کہتے ہیں یہ جو فلاں شیعہ ہو گیا، جیسے آپ جملہ کہتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جو ہمارے دور میں جو یہ جو اسکول آف تھاٹ ہے شیعہ نے علی، یہ جو موجودہ ہیں جو فقہ کے طور پہ جس کو لیا جاتا ہے ایک مسلک کے طور پہ، وہ شیعہ نہیں، مولا علی علیہ السلام کی جماعت کا شیعہ، مولا کا شیعہ، مولا کی گروہ، مولا کا جو جماعت ہے نا، چاہنے وہ شیعہ. تو اسی طرح میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ اگر اہل سنت جو کہتے ہو تو پھر ان کے ہاں پریورٹی تو پھر نبی کی سنت ہونی چاہیے نا. تو مجھے بات بتائیں، جتنے بھی ان کے عقائد اور نظریات ہیں، ویژن ان کے سارے مجھے بتائیں کہ کہاں یہ حضور کی سنت کو فالو کر رہے ہیں. تو سارے اپنے بزرگوں کی بات کو مانے. کسی نے اپنے بزرگ کو بریلوی کہا کہ سنیت کا نام بریلوی رکھ لیا، کسی نے اپنا ساتھ جوڑا مہروی کر لیا، کسی نے اس کو سہروردی کر دیا، کسی نے اس کو چشتی کر دیا، کسی نے اس کو قادری کر دیا، اور کسی نے اس کو اطاری کر دیا. اور ہر بندہ جو ہے قرآن حدیث کے مقابلے میں اپنے بزرگ کی بات کو حجت مان رہا ہے. آپ دیکھیں یہ جو مناظرہ ہوا ہے راول پنڈی میں، یہ جو اپنا امتیاز شاہ جی کے درمیان اور دوسرا وہ جلالی کا ایک تھا چیلا مختار رضوی، تو آپ نے کبھی غور نہیں کیا ہوگا اس پہ، وہ غور کیجیے گا جا کے. وہ دونوں حضرات جو مناظرہ کر، دونوں مناظر جو ہیں، وہ بی بی پاک کا تو مقدمہ ہی نہیں لڑ رہے. وہ جلالی کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے گیا ہوا ہے اور امتیاز شاہ جی آگے سے پیر میرن شاہ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، ان کی عبارت کو، وہ جو تصفیہ والی عبارت ڈیفینڈ کر رہے ہیں، پڑھ کے اس کو بتا رہے ہیں. تو یہی تو میں کہتا ہوں کہ جب تک آپ معذرت کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے، جب تک آپ بزرگوں سے نہیں نکلیں گے تب تک آپ اہل سنت نہیں ہو سکتے. بزرگوں سے دامن چھڑوائیں گے تو پھر قرآن کو بھی آپ مان لیں گے، مصطفیٰ کو بھی مان لیں گے، اور اہل بیت کو بھی مان لیں گے، اصحاب کو بھی مان لیں گے. تو انہوں نے تو بزرگوں کے پیچھے چلنا ہے، بس جو بزرگ کہتے وہ دلیل بن گئے، حجت. یہ کہتے نہیں مفتی صاحب، آپ کو نہیں کہتے آپ فلاں سے بڑے آ گئے ہیں، آپ مجدد الافسانی سے بڑے پیدا ہو گئے ہیں، آپ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت سے بڑے پیدا ہو گئے ہیں، فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا. ان کا معیار جو ہے پرکھنے کا انداز، علم تو نہ ہوا، بزرگ بس
جو بزرگوں کو مانے ٹھیک ہے, جو بزرگوں کو نہیں مانتا قرآن بھی پڑھ سنائے, ان کو کھول کھول کے بیان کرے, نہیں بھائی نہیں, بزرگوں کو نہیں پتا تھا انہیں یاد کا. وہ یہ کہتے ہیں نا ان کی فہم ہمارے لیے. مجھے کہتا نہیں تھا مولوی کہ حکم لگا, وہ اس لیے تو کہتا تھا. ہاں تو آپ نے حکم کیوں نہیں لگایا تھا تک؟ اور میں نے کہا یہ میرا کام نہیں ہے. دیکھیں نا, میں کیوں کسی کو کہوں کہ وہ فلاں بندہ جو ہے کافر ہے, فلاں یہ ہے, فلاں یہ ہے. میں کہتا ہوں بھائی قرآن سے میں بھی فیض لے رہا ہوں, آپ بھی لے رہے ہیں, قرآن میں بھی پڑھ رہا ہوں, تو قرآن کھول کھول کے بیان کرتا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, ہم نے قرآن کو آسان کر دیا نصیحت کے لیے. تو قرآن سے عبارت الناس ہو, یا دلالت الناس ہو, یا اشارت الناس ہو, یا اقتداء الناس ہو, جب قرآن کھول کھول کے بیان کر رہا ہے تو میں کسی کو کافر کیوں کو. یہی میں نے آیت پڑھی تھی نا سورہ نساء کی آیت نمبر 95, فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجات. سورہ نساء کی آیت نمبر 95 پڑھی تھی. میں نے کہا اللہ کہتا ہے میرے نزدیک افضل وہ ہے, فضل والا وہ ہے جو قتال کرتا ہے. کس سے افضل ہے مولا؟ کہتا ہے بیٹھے ہوں سے, درجہ اس کا بلند ہے بیٹھے ہوں سے. تو آگے پھر میں نے ایک جملہ کہا تو جسے انہوں نے شور ڈال دیا کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. وہ قرآن میں مدار افضلیت تھے مفتی صاحب. اچھا حضرت, آپ خود کو سنی کہتے ہیں, لیکن آپ اس معاملے کے اندر پوری جو سنیت, معذرت سے میں دوبارہ سنیت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ ان کو سمجھتے ہیں. ویسے تو یہ فرقے کے ماننے والے, اور جس طرح آپ نے بتایا کہ فرقوں میں تقسیم ہو گئے ہیں, تو یہ ایک جانب یہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں, اور یہ سب وہ آپ کی سوچ کے اس نظریے کے خلاف ہیں جو آپ نے بتایا کہ قرآن و سنت سے میں نے استدلال کیا ہے, اور ایک بڑا طبقہ یہ مانتا ہے. لیکن پھر بھی تو خود پھر آپ اپنے آپ کو ان کا حصہ کیسے کہتے ہیں, سنی کیسے کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں تو شیعہ بھی کہتے ہیں. دیکھیے مفتی صاحب, میں نے آپ سے عرض کی ہے کہ میں اہل سنت ہوں, حضور علیہ السلام کی سنت کو فالو کرنے والا, حضور کی آل کی سنت کو, حضور کی اصحاب کی سنت, میں ان کو فالو کرنے والا ہوں. ٹھیک ہے, میں اس لیے خود کو اہل سنت کہتا ہوں کہ میں حضور کی سنت کو فالو کرتا ہوں, حضور کی آل کی سنت کو, حضور کی اصحاب کی سنت کو فالو کرتا ہوں. اس لیے میں ہوں اہل سنت و جماعہ. ٹھیک ہو گیا, حضور کی جماعت کو بھی فالو کرتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ معذرت کے ساتھ یہ تو پرائرٹی دے رہے ہیں بزرگوں کو. میں کہتا ہوں اچھا مجھے ایک بات بتائیں مفتی صاحب, جب قرآن مجید فرقان حمید کوئی بات بیان کرے یار, احادیث جو بات بیان کریں, آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن حدیث کو چھوڑ کے نیچے اتر آؤں جس کا نمبر نیچے ہے. آپ پہلے کو چھوڑ کے جو اتھارٹی ہے, اتھارٹی کو چھوڑ کے آپ نیچے اس کی آگے برانچ کی طرف جا رہے ہیں, اس کو حجت اور دلیل مار رہے ہیں. بزرگوں کی بات تو بھائی بعد میں ہے, یہ نمبر آخری ہے, اور یہ نمبر بھی تب آتا ہے جب اوپر معاملہ کلیئر نہ ہو. اور یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی یہ بیان کیا ہوا, امام احمد بن حنبل ہوں, یا امام مالک ہوں, یا امام شافعی ہوں رضی اللہ عنہم اجمعین, یہ سب نے یہ بیان کیا ہو کہ ہماری جو تحقیق ہے یا اسکول آف تھاٹ فقہ ہے, اگر قرآن سے ٹکرائے تو چھوڑو اسے, قرآن کی طرف آؤ. تو میں کہتا ہوں اللہ کے بندو, قرآن کی طرف کیوں نہیں آتے تم؟ آپ کے خیال میں کیوں نہیں آتے قرآن کی جانب؟ اس لیے کہ ان کا پر وہ سارا معاملہ دھڑام کر کے زمین بوس ہو جائے گا. یعنی یہ قرآن میں ہے ہی نہیں. بالکل. اچھا میں نے جب چیلنج کیا, مجھے ٹیلی فون کرتا ہے, بڑے بڑے نام ہیں, میں نام نہیں لے رہا ان کا, آؤ بھائی کرو مناظرہ, لیکن ہمارے اہل سنت کے طریق سے ہوگا. اچھا یہ کیا ہوتا ہے؟ قرآن کو سائڈ پہ کر کے, جیسے وہ مجھے کہتا تھا آپ قرآن نہ پڑھیں. اچھا قرآن نہیں پڑھیں, مناظرہ سن لے, وہ کہتا آپ قرآن نہیں پڑھیں گے, آپ قرآن نہیں پڑھنا آپ نے, اب آیات نہیں پڑھیں گے, فلاں 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 فلاں, یہ نہیں کریں گے, آپ بند کریں, قرآن نہیں پڑھیں گے. میر علی شاہ صاحب کا جواب دو, اعلی حضرت کا جواب دو, ملا علی قاری کا جواب دو, مجد الافسانی کا جواب دو. تو میں نے وہاں کہا تھا, میں نے کہا اللہ کے بندے, میں قرآن پیش کر رہا ہوں تو قرآن کے مقابلے میں تو کہہ رہا ہے بابو, یہ کیا طریقہ ہے؟ یعنی یہ میں اس لیے خود کو اہل سنت کہتا ہوں. اور ان کی جو معذرت کے ساتھ جو سنیت ہے مفتی صاحب, یہ سنیت نہیں تعصب ہے. پتہ کیا, میں ایک بات بتاتا ہوں, یہ جو کہتے ہیں کہ بعد از انبیاء بالتحقیق حضرت ابوبکر صدیق افضل ہے, تو خطبے کے اندر بھی ہے نا. تو کہو یار کوئی لڑائی ہی نہیں, کوئی جھگڑے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں جو نہ مانے وہ دال ہے, وہ گمراہ, وہ جہنمی, وہ سنی نہیں, وہ فلاں. اس پہ آگ لڑائی ہوتی ہے. ہم ایک اگلی بات ہے مفتی صاحب, ادھر رک جائیے گا, بڑی خاص بات ہے. جب یہ کہتے ہیں کہ بعد از انبیاء بے تحقیق حضرت ابوبکر صدیق افضل ہے, تو یہ پھر مولا علی علیہ السلام کے گستاخ تو نہیں نہ بنتے ہوں گے؟ یہ کہتے نہیں بنتے, نہیں بنتے, کہتے نہیں جی ہم نہیں بنتے. تو جب یاسین قادری یا مفتی فضل ہمدرد کہے کہ حضور کے بعد مولا علی افضل ہے, تو کہتے ہیں ابوبکر صدیق کا گستاخ. یعنی یہ کیسی ڈویلٹی ہے, یہ کیسا دورہ معیار ہے. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ جو یہ اپنا مسئلہ فدق ہے
کہ حضرت ابوبکر صدیق نے جو فیصلہ کیا حق تھا, سچ تھا, تو ہم بی بی پاک کے گستاخ نہیں. اگر یاسین قادری کہے کہ نہیں بی بی پاک سچی تھی تو کہتے ہیں ابوبکر صدیق کے گستاخ. میں کہتا ہوں یار یہ ڈویلٹی تو نہیں نہ ہونی چاہیے, ایسا کیوں ہے؟ یہ دوہرا معیار ہے. یعنی جو اہل بیت کے لیے وہ حمیت کیوں نہیں ہے؟ مجھے جو سمجھ آئی ہے نا مفتی صاحب, مجھے سمجھ آیا کہ جتنی عظمتیں جتنی رفتیں ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں اہل بیت اطہار کے حوالے سے, خدا کی قسم سینہ ٹھنڈا ہو جاتا. ایسے فضائل, ایسے مناقب, اہل بیت کی ایسی شان ہمارے بزرگ لکھ گئے ہیں. مجھے جو سمجھ آئی ہے نا یہ کیوں اس طرح کرتے ہیں, یہ ایک ہی وجہ ہے, فقط شیعہ کی ضد. کیونکہ یا تو پھر ہماری کتابوں میں ان کی عظمتیں نہ ہوتی, نہ قرآن میں ہوتی, نہ حدیث میں ہوتی. ٹھیک ہے. اچھا یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ بخاری رحمہ اللہ نے جو یہ لکھا ہے فتح کے بارے میں کہ بی بی نے اپنے حق کا مطالبہ کیا, تو یہ بخاری کا نظریہ بھی یہی تھا یا انہوں نے ویسے ہی لکھ دیا اس میں؟ نہیں دیکھنا, یہ جو آپ بہتر جانتے ہیں, جو محدث ہوتا ہے نا مفتی صاحب, اس کا کام ہوتا ہے بس حدیث کو کلیکٹ کرنا. ہو سکتا ہے اندر اس تھوڑا بہت ایک بندے کا رجحان بھی ہوتا ہے, محدث مائل بھی ہوتا ہے کسی کی طرف, اس کا لگاؤ بھی ہوتا ہے, یہ اس پہ پابندی نہیں میں لگا سکتا, لیکن اصل کام اس کا ہوتا ہے احادیث کو جمع کرنا, آگے پھر وہاں اس کو آگے اس سے احکام اخذ کرنا, یہ فقی کا کام ہوتا ہے. بخاری نے تو کہا ہے نا کہ میں دین کے طور پر اس کو آج جو ترجمہ الباب اس نے قائم کیے ہوئے امام بخاری نے, بہت بڑی شخصیت ہے, انہوں نے بڑا کام کیا, لیکن میں نے کئی ایسے ان کے اپنا چیپٹر پڑھے ہیں یا ان کے ابواب میں نے دیکھے ہیں کہ باب اوپر اور ہے نیچے وہ حدیث ہی نہیں اس کے مطابق. جیسے یہ اپنا یہ جو آمین بالجہر کا باب انہوں نے باندھا ہے, تو نیچے ایک بھی حدیث نہیں ہے, دکھائیں مجھے بخاری سے. انہوں نے بس فضیلت بیان کر دیا کہ جو فرشتوں کی آمین سے آمین مل جائے تو فضیلت ہے, آمین بالجہر تو ہے ہی کوئی نہیں, تو باب انہوں نے اوپر یہ باندھا ہوتا ہے. خیر یہ ایک اور موضوع ہے. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے جو سمجھ آئی ہے نا وہ فقط یہی آئی ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا, چونکہ دونوں طرف معاملات تو ہوتے ہیں نا, تو جو بھی افضلیت علی کا قائل ہوتا ہے اسے یہ نکال دیتے ہیں. یہ کیوں نکالتے ہیں؟ نکالتے نہیں بلکہ وہ کہتے ہیں گمراہ ہے, فلاں ہے, فلاں ہے, فلاں ہے, تبذیلی ہو گیا. ہاں جی. یہ کب سے ایجاد ہوا یہ لفظ تبذیلی ہو گیا؟ یہ تو 100-150 سال سے, یہ جب سے ہندوستان میں یہ احمد رضا خان بریلوی ہیں, یہ جو آیا نا شدت عقائد میں, نظریات میں, یہ جو جنون ہے, یہ جو مذہبی دہشت گردی ہے, یہ یہاں سے سٹارٹ ہوئی ہے معذرت کے ساتھ. اب تو یہ کہتے ہیں جو ہاں جو یہ کہتے ہیں اپنے نام کے ساتھ رضوی نہ لکھو, بریلوی نہ لکھو, وہ سنی نہیں. تو میں پوچھتا ہوں کہ وہ خود تو نہیں لکھتے تھے رضوی اور بریلوی, وہ تو قادری لکھتے تھے, یا جو اس سے پہلے بڑے لوگ گزرے ہیں وہ پر سنی نہیں تھے, وہ تو نہیں لکھتے تھے بریلوی یا رضوی یا اس طرح کا معاملات. تو یہ تعصب آ گیا ہے دلوں میں, اتنی گھٹن ہے. یقین کریں میں آپ کو مفتی صاحب بتاؤں, میں جہاں جاتا ہوں یہ ابھی ایک بہت بڑا آستانہ ہے, بہت بڑا, لاکھوں کا ان کا آگے مجمع ہوتا ہے. ان کے پیر صاحب کا وصال ہو گیا, میرا انہوں نے خطاب رکھا ہوا تھا, تو وہ پورا ایک گڑھ ہے, پوری مشنری حرکت میں آ گئی کہ قادری صاحب کا خطاب نہیں ہونا چاہیے, ان کو روکیں. اوپر تک معاملہ چلا گیا, ڈی ایس پی, ایس پی, اوپر تک معاملہ جا, انہوں نے نہیں خطاب مجھے کرنے دیا. مجھے کیوں روکا ہے انہوں نے؟ جی صاحب مجھے اس لیے روکا ہے انہوں نے کہ یہ بندہ آیا نا تو یہ تو علی کی شان بیان کرے گا, اہل بیت کی شان بیان کرے. اس کا مطلب مجھے نہیں روک رہے, وہ ذکر اہل البیت کو روک رہے ہیں مفتی صاحب, کیونکہ ان کو پتہ ہے یہ آئے گا تو یہ بیان کرے گا. کیونکہ یہ تو اس کو سنی مانتے ہیں جس کو موضوع دیا جائے ذکر امام حسین علیہ السلام کا. 1 گھنٹہ خطاب کرنا اس نے, 50 منٹ وہ صحابہ کی شان سنائے اور 10 منٹ آخر پہ امام حسین کی سنائے, تو کہتے ہیں یہ سنی ہے پکا. یہ ہے ہمارا حال سنیت کا. تو معذرت کے ساتھ الحمدللہ لوگوں کو شاید مغالطہ لگ گیا کہ پتہ نہیں یاسین قادری صاحب پتہ نہیں فلاں ہو گئے ہیں, فلاں ہو گئے ہیں. میں واللہ باللہ تاللہ میں سنی تھا, سنی ہوں, سنی رہوں گا. ٹھیک ہے نا, رسول کی سنت والا سنی, اصل سنی, ان کی طرح نہیں, 2 نمبر سنی نہیں, حسینی سنی, علوی سنی, جعفری سنی, حسنی سنی. میں وہ سنی ہوں جو پیارے مصطفیٰ کی سنت کو فالو کرتا ہے, حضور کے آل کی سنت کو, حضور کے اصحاب کی سنت کو فالو کرنے والا سنی ہوں. میں معذرت کے ساتھ میں اس طرح کے معاملات والا سنی نہیں ہوں. میرا فرق صرف یہ ہے. میں تو اکثر کہتا ہوں, انہوں نے کہا جی مجھ سے انہوں نے انٹرویو لیا, انہوں نے کہا جی وہ سنی, وہ تو کہتے ہیں ہم سنی ہیں. میں نے کہا اپنی سنیت ثابت کرو, یہ بھی میں چیلنج کر رہا ہوں. یعنی آپ ان لوگوں کو بالکل سنیت ثابت کریں. کیسے اہل سنت ہیں وہ ثابت کریں؟ نہیں, یہ کہتے ہیں بھائی 1400 سال سے جو اہل سنت چلے آ رہے ہیں, جو صحابہ چلے, کیسے انہی کے اس پر اگر صحابہ کے ہاں یہ معاملہ جو انہوں نے کیا ہوا, اگر صحابہ کے ہاں یہ ہو ہی نہ تو پھر یہ کیسے سنی ہے جی؟ یہ جو مفاضلہ انہوں نے گھڑا ہوا ہے, یعنی اہل بیت اطہار اور اصحاب کے درمیان, شیخین کے درمیان, تو یہ اگر صحابہ میں یہ معاملہ ہو ہی نہ تو پھر ان کا کیا علاج ہے؟ صحابہ تو کہا کرتے تھے کننا نخیر بعد رسول اللہ یا بابا, نہیں کہا کرتے تھے نا, لیکن انہوں نے اس کو مفاضلے کے طور پہ تو نہ لیا کہ جو ابوبکر کو نہیں مانتا وہ دال ہے, وہ یہ ہے, وہ ہے. بے شمار صحابہ کی جماعت تھی مولا علی علیہ السلام کو افضل مانتی تھی, تو ان کا پھر کیا کرنا ہے؟ اچھا ایسے بھی تھے, ہاں بے شمار تھے. عبداللہ ابن مسعود دیکھ لیں, امام محمد بن حنبل لے کے آئے فضائل صحابہ میں, دیگر کو اپنا الاستیعاب میں آئی ہے, صحیح سند کے ساتھ یہ روایت آئی ہے. بے شمار ہیں, بلکہ بے شمار حضرت عمر بن خطاب کا بھی یہ عقیدہ تھا.
بلکہ ابو بکر صدیق کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ علی افضل ہے. ابو بکر صدیق تو علی علیہ السلام کے آگے چلنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے. اللہ. اور یہ امام ابن حجر مکی سے میں کٹر سنی کہاں سے لاؤں, بریلوی قسم کا بندہ, اتنا سخت یار بندہ جس نے پورے شیعہ مذہب کے خلاف کتاب لکھ دی ہے السواق مہر کا, کڑکتی بجلیاں, اتنا سخت بندہ یار, میں کیا جملہ بولوں, وہ لکھ گئے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق کا قول لکھ گئے ہیں وہ, کہ ابو بکر صدیق کہتے تھے جنت میں جائے گا وہ جس کے ہاتھ میں علی کا پروانہ ہوگا. چلو بھائی, ابو بکر صدیق کا عقیدہ امام ابن حجر مکی جو خانہ کعبہ کے امام رہ چکے ہیں, جن کو سر پہ اٹھائے پھرتے ہیں بریلوی, وہ لکھ گئے ہیں. اب آگوں کدھر جاتے ہو؟ تو لہٰذا یہ جو انہوں نے بنایا ہوا ہے نا کہ یہ کہیں گے جی اصحاب کا یہ طریقہ ہے, اصحاب کے عمادت کے ساتھ یہ جو کمپیریزن انہوں نے بنایا ہوا ہے نا, اصحاب کی بالکل بھی نہیں تھی یہ بات. بلکہ حضور علیہ السلام بھی جاتے وقت اصحاب کو تو کہہ کے گئے تھے, دو چیزیں تمہیں دے کے جا رہا ہوں, قرآن اور اہل البیت. اصحاب کو تو حضور کہہ رہے تھے کہ ان کو پکڑو گے لن تضلوا بعدی, میرے بعد گمراہ نہیں ہوں گے. ان کو تھوڑا کہا تھا حضور نے, یعنی صحابہ پر بھی اہل البیت کی پیروی واجب. بالکل, یہ حضور فرما کے میں تھوڑا کہہ رہا ہوں میری کیا اوقات ہے, میری کیا حیثیت ہے. کہیں امرین کہا, کہیں خلیفتین کہا, کہیں ثقلین کہا, تو یہ آقا علیہ السلام ہی تو دے کے گئے ہیں, اصحاب کو دے کے گئے ہیں. اور بخاری میں حضرت ابو بکر صدیق کا قول نہیں ہے, ان کا فرمان ہے صحیح بخاری میں کہ اہل بیت اطہار کی, حضور علیہ السلام کی محبت حضور کی حال میں تلاش کرو. تو پھر اس کا مطلب یہ چیزیں توسب ہے اور کوئی چیز نہیں ہے. مفتی صاحب یہ ٹھیکیدار مان جاتے ہیں جی, جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے یہ سنی نہیں ہے, یہ رافضی ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے. لیکن ایک دلیل بھی تو پیش کی جاتی ہے نا, کیا؟ جو واقعی ایک نظر آتی ہے یہ دلیل کے, وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری ایام میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے مصلی پہ کھڑا کیا, اور امام علی علیہ السلام نے ان تمام ادوار کے اندر کہ جب تک کہ آپ خلیفہ نہیں ہیں, ان صحابہ کرام خلفائے ثلاثہ کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں اور رسول اللہ کے اس فیصلے کو تسلیم کیا ہے. تو رسول اللہ نے حضرت ابوبکر کو مصلی پر امام بنایا, علی کو تو نہیں بنایا, تو افضل تو وہ ہوئے نا. یہ تو ایک دلیل, ایسی مضبوط دلیل ہے. یہ دیکھیں مفتی صاحب, یہ جو امامت ہوتی ہے نا, یہ فضل ہے, یہ بھی فضل ہے. اللہ کا بندہ امامت کرواتا ہے نا, یہ ایک فضل ہے ایک بندے کا. بالکل بالکل. تو اگر یہ اختلافی مسئلہ ہے چونکہ, لیکن میں اہل سنت کا موقف لے رہا ہوں کہ انہوں نے پڑھی, ٹھیک ہو گیا نا. اہل سنت کا موقف لے رہا ہوں نا کہ انہوں نے ابو بکر صدیق سامنے کھڑے ہوئے اور سارے اصحاب نے پڑھی, ٹھیک ہو گیا. مولا علی علیہ السلام بھی شامل تھے. میرا نقطہ سمجھیے گا مفتی صاحب. تو میں کہتا ہوں کیا آقا علیہ السلام نے, اللہ کے قرآن نے, یا کسی بھی آپ سورس کی طرف چلے جائے کہ کسی نے یہ کلیم کیا ہو, یہ دعویٰ کیا ہو کہ جو بندہ امامت کرواتا ہے یہ اس کی افضلیت کی دلیل ہے, یعنی جو امامت کروائے گا وہ افضل ہوگا. آج اب نیچے اتر کے آ جائیں, آج آپ دیکھیں بڑے بڑے پیران اعظام ہیں جن کے مرید آگے ہاتھ چومتے ہیں, پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں. وہ جب نماز پڑھتے ہیں تو اپنے مسجد کے مولوی کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. کیا کسی مرید کا یہ عقیدہ ہے کہ جو میرے پیر صاحب ہے نا ان سے وہ افضل ہے جن کے پیچھے میرے پیر صاحب کھڑے نماز پڑھ رہے تھے؟ ہے کسی کا عقیدہ؟ اور اگلی سب سے بڑی بات ہے, بخاری مسلم کھول کے دیکھ لیں, تاجدار کائنات, تاجدار اور حدیثیں صحیح ہے, آقا علیہ السلام نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کے پیچھے نماز پڑھی ہے, فجر کی نماز. اب کوئی کسی کا یہ عقیدہ ہے مفتی صاحب کے حضرت عبد الرحمن بن عوف جو ہے حضور سے افضل ہو گئے چونکہ حضور علیہ السلام نے ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے؟ او بھائی, جو نماز پڑھانے کی ہمارے ہاں جو پڑھائی جاتی ہیں جو شرائط مفتی صاحب, وہ ذرا پڑھ لینا آپ. وہ جب آپ وہ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا اس میں کون سی کمال والی بات ہے. بھائی میں کہتا ہوں وہ فضل ہے. کیا شرائط ہے ذرا بیان, فضل ہے. میں اس کی طرف جانا نہیں چاہتا, آپ سمجھتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ جو فضل ہے نا, فضل ہے, لیکن یہ افضلیت کی قطعی دلیل نہیں کہ جو بندہ نماز پڑھا دے یہی دلیل ہے بھائی وہ افضل ہے. تو وہ تو حضور علیہ السلام نے بھی صحابی کے پیچھے پڑھ لی ہے. پھر اتنے بڑے بڑے اولیاء گزرے ہیں, صلحاء گزرے ہیں, آج بھی دیکھ لیں بڑے بڑے لوگ ہیں جن کا بڑا قد کاٹ ہے, وہ جن کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں, وہ تو عام سے بندے کے پیچھے نمازیں 15-20 ہزار میں انہوں نے رکھا ہوتا ہے مولوی صاحب مسجد میں, اس کے پیچھے ساری نماز, پیر بھی وہاں سے پیچھے پڑھ رہے ہوتے ہیں, علامہ صاحب بھی, مفتی صاحب بھی, قاری صاحب بھی, شیخ الاسلام کوئی بنا ہوا وہ بھی, سارے ادھر پیچھے پڑھتے ہیں. تو پھر کہو نا کہ وہی افضل ہے جو آگے ان کو نماز پڑھا رہا ہے. تو لہٰذا یہ کوئی دلیل نہیں ہے یہ کہ بھائی نماز پڑھانے والا امام جو افضل ہے تو پیچھے کھڑے ہوئے جو مفضول ہو جاتے ہیں. یہ نہ کوئی دلیل ہے, بالکل بھی دلیل نہیں ہے. اور ایک اور بڑی خاص بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں, یہ ہماری سیاستہ کی حدیث ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ. یہ میں بھی کھول کے دکھا سکتا ہوں آپ کو حدیث صحیح, کہ تم میں افضل وہ ہے, کون افضل؟ جو قرآن خود بھی پڑھے, سیکھے, دوسروں کو بھی سکھائے. اب مجھے آپ بتائیے, یہ حکم ہے بالعموم. آج کل کے امت میں وہ افضل ہے, وہ اللہ ہے جو قرآن خود پڑھتا ہے اور آگے
سکھاتا بھی ہے. تو مجھے بتائیں کہ پاک محمد کے بعد پوری کائنات میں علی سے بڑھ کے قرآن کو جاننے والا کون ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ قرآن 7 معنی میں نازل ہوا ہے. اس کے ایک ایک حرف کا ایک ظاہر ایک باطن ہے. اور جو شخص علم رکھتا ہے نا ظاہر اور باطن کا، اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے. عبداللہ ابن عباس کا یہ فرمان ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی جتنی بھی آیات ہے، اس کے ناسخ منسوخ، اس کی تنزیل تعویل کا جو بندہ علم رکھتا ہے اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ موقف ہے. پھر حضرت عمر بن خطاب یہ کہتے ہیں کہ علی سے بڑا قرآن کا عالم ہی کوئی نہیں ہے. تو علی علیہ السلام سے بڑا قرآن کا عالم ہی کوئی نہیں ہے یار، تو پھر حضور کی امت میں علی سے بڑھ کے افضل کو کیسے ہو سکتا ہے؟ خود امام علی کا بھی ہے. پھر یہ بخاری میں بھی روایت موجود ہے، صحیح بخاری میں روایت موجود ہے. جب حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ افضل کون ہوگا، حضور نے فرمایا یجاہد فی سبیل اللہ. گالی مک گئی. افضل وہ ہے جو قتال کرتا ہے، جہاد کرتا ہے. مولوی صاحب مجھے کہتے ہیں جی خالد بن ولید نے بھی تو جہاد کیا ہے. میں نے کہا اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ حدید کی آیت نمبر شاید 10 ہے کہ 110 ہے، اس میں اللہ رب العزت واضح کر دیا کہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے قتال کیا بعد میں کیا، فرق ہے، برابر نہیں ہو سکتے. اور علی علیہ السلام نے اس وقت قتال کیا ہے، جہاد کیا ہے، جب کیا اس کا جملہ کہوں میں، جب اسلام ابھی بالکل بچہ تھا، جب وہ پھل پھول رہا تھا، جب اسلام کے شروع کے دور میں اب بگننگ تھی، اس وقت علی علیہ السلام کی تلوار چلی ہے. بدر ہو، احد ہو، خندق ہو، حنین ہو، خیبر ہو، ٹھیک ہے نا. جب عمر بن عبد ود نے آ کر للکارا تھا تو یہ لوگ کدھر تھے؟ حضرت خالد بن ولید نے بعد میں جا کے جو شرکت کی ہے معاملات، وہ اللہ نے اس کی کلیئرٹی دے دی ہے سورہ حدید میں. اس کو علی علیہ السلام کے ساتھ آپ کمپیئر نہیں کر سکتے. احد میں وہ کہاں تھے سب کو پتا ہے. دیگر جو معاملات ہوئے مالک بن نویرہ کے ساتھ، میں اس کی طرف بھی نہیں جا رہا. بہت تو اسی وجہ سے تو مسلمانوں، میں بس یہ آپ کو بتانے لگا ہوں کہ جب یہ شرط دیکھیں گے مفتی صاحب، اس میں بھی علی افضل ہے. اب دیکھیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ پہلی تخلیق ہیں. اس میں ابو ہریرہ بھی روایت کرتے ہیں، جابر بن عبداللہ انصاری کی میں انبار لگا سکتا ہوں حدیث کے. جب یہ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ کب سے متا واجبت لک النبوۃ، آپ کب سے آپ کے لیے نبوت واجب ہوئی، کب سے نبی ہیں؟ وآدم بین الروح والجسد، بے شمار حدیث ہے. یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے تخلیق کیا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کو امام محمد بن حنبل اپنے فضائل صحابہ میں لے کے، حدیث کا نمبر ہے 1130، اور یہ بیروت لبنان کی چھپی ہوئی کتاب ہے. آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں گے، یہ آپ کو اسی نمبر کے ساتھ روایت مل جائے گی. تو حضور فرماتے ہیں، سلمان فارسی اس کے راوی ہیں، کنت انا و علی نورا بین یدی اللہ قبل ان یخلق آدم، میں اور میرا بھائی علی آدم کی تخلیق سے پہلے اللہ کے سامنے نور تھے. ایک اور مقام پہ جس کو علامہ علوسی نے روح المعانی میں لیا ہے، اس کی جلد نمبر 6 ہے، صفحہ نمبر 686 ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، خلقت انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے تخلیق ہوئے. ٹھیک ہے. پھر ایک اور حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ الناس من شجر شتى انا و علی من شجرۃ واحدہ، لوگ جدا جدا شجرہ سے، حسب سے، نسب سے، میں اور علی، شجرہ بھی ایک، حسب بھی ایک، نسب بھی ایک. ایک اور مقام پہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، یا ام سلمہ ھذا علی لحمہ لحمی و دمہ دمی، ھذا مفرج الکروب انی ھذا اسد اللہ و سیفہ و لعنۃ اللہ علی اعدائہ. پھر ایک اور مقام پہ آقا علیہ السلام فرمایا، علی روحی، علی دمی، علی لحمی، علی نفسی، علی میری جان، علی میری روح، علی میرا گوشت، علی میرا خون. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، خرجت من نکاح ولم اخرج من صفاء من لدن آدم الی ان ولدنی ابی و امی، جس کو امام ابن ابی شیبہ اپنی المصنف میں لے کے، حدیث کا نمبر ہے میرا خیال ہے یہ 31642 حدیث کا نمبر ہے. اور اس کے علاوہ امام طبرانی نے بھی اس کو لیا ہے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، پھر ہمارا نور جو ہے پاک سلم و رحموں میں کنورٹ ہوتا رہا. نکاح والے تھے، سارے پاک تھے، طاہر تھے، مطہر تھے. یعنی کہ علی کا اور نبی کا نور ایک ہے. پھر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ بھی ہماری سیاستہ کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان اللہ خالق الخلق فجعلنی فی خیرہم فرقۃ ثم جعلہم فرقتین فجعلنی فی خیرہم فرقۃ ثم جعلہم قبائل فجعلنی فی خیرہم قبیلۃ ثم جعلہم بیوتا فجعلنی فی خیرہم بیتا. اللہ نے طبقات بنائے، سب سے اعلیٰ طبقہ اللہ نے ہمارا بنایا. اللہ نے قبیلے بنائے، سب سے اعلیٰ قبیلہ ہمارا بنایا. اللہ نے گھرانے بنائے، سب سے اعلیٰ گھرانہ ہمارا بنایا. پھر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، ان اللہ اصطفى کنانۃ من ولد اسماعیل، اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو چن لیا. واصطفى قریش من کنانۃ، پھر کنانہ میں سے قریش کو چن لیا. پھر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ واصطفى بنی ہاشم من قریش، پھر بنی ہاشم کو قریش میں سے چن لیا. یعنی یہ چنیدہ لوگ ہیں، یہ چنے ہوئے لوگ ہیں، یہ سلیکٹڈ لوگ ہیں، یہ پاک، طاہر، مطہر. اور مولا علی علیہ السلام جو ہیں، بلکہ وہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، جو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ نے مجھے اور علی کو تخلیق کیا. اس وقت کوئی اور بندہ نہیں، میں کسی کا نام نہیں لے رہا. یعنی یہ وہ تخلیق ہے. پھر آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں
اگر کسی کو یہ بھی چلو اس کے اوپر اگر مگر ہو اف بٹ ہو تو یہ تو مانتے ہیں نا کہ حضور علیہ السلام کا اور مولا علی علیہ السلام کا خاندان ایک. جب بنی ہاشم کو چن لیا تو کہتے فلاں بھی قریش تھا فلاں بھی قریش تھا. بھائی قریش میں سے اب بنی ہاشم چنے گئے ہیں, دوسرے سائڈ پہ ہو گئے, دوسروں کی بات نہ کرو. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے, ایک وہ سلسلہ ہے کہ جو رسول اللہ کا نسب ہے اور ایک وہ نسب ہے جو رسول اللہ کے علاوہ ہے. بالکل برابر نہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے. وہ جو رسول اللہ کا وہ والا ہے. اور اگلی بات بڑی خاص ہے مفتی صاحب, وہ یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, سبحان اللہ, حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب ہمارا جو نور تھا سب سے پہلے, اس کے اوپر میں نور کے اوپر میں بڑے دلائل آپ کو دے سکتا ہوں, بلکہ اپنی کتاب میں نے پورا ایک باب باندھا ہے اس کے اوپر. میرا خیال ہے کوئی 85 کے قریب میں نے روایات لی ہیں نور کے اوپر. ٹھیک ہے, میں زیادہ اس کے اوپر وقت لگانا نہیں چاہتا, کہ نقطہ بڑا خاص ہے اس میں. یہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب ہمارے نور کو اللہ نے تخلیق کیا, فلما خالق اللہ تعالی آدم, پس پھر اس کے بعد اللہ نے آدم کی باڈی کو تخلیق کیا, آدم کے جسد کو تخلیق کیا. قرآن بھی ایک اپنے رنگ میں کہتا ہے جو جملہ یہاں حدیث میں آنے لگا ہے. جب آدم علیہ السلام کی باڈی کو تخلیق کر لیا نا, تب فرشتوں کو نہیں کہا کہ آدم کو سجدہ کرو. روایت کہتی ہے, جو میں نے امام محمد بن حنبل کی فضائل صحابہ سے پڑھی ہے, روایت کہتی ہے پھر آقا فرماتے وَسَالَكَ ذَلِكَ النُّورَ فِي صُلْبِهِ, جب آدم علیہ السلام کی باڈی کو تخلیق کیا, پھر نبوت اور امامت, علی اور نبی کا جو سنگل نور واحد تھا, اس کو آدم علیہ السلام کے صلب میں رکھ دیا. پھر اس کے بعد ملائکہ کو کہا کہ اب سجدہ کرو, تسلیم کرو. تو اس کا مطلب ہے کہ جملہ کہنے لگا ہوں, میرا ذوق ہے, بس میرا استدلال ہے, نہ کسی سے لڑائی ہے نہ کسی سے جھگڑا ہے. تو پتہ چلا وہ پھر سجدہ آدم علیہ السلام کو تھوڑا تھا, وہ تو نبی اور علی کے نور کو ہو رہا ہے. اور سارے ملائکہ نے سجدہ کیا, ایک اکڑ گیا ابلیس. جب اس سے پوچھا گیا بھئی تو نے کیوں نہیں کیا, جب صاحب نے کیا ہے, تو اس نے کہ جملہ کہا ہے. اس نے کہا کہ میری نظروں کے سامنے آدم بنے ہیں مٹی سے, تراب سے, میں بنا ہوں آگ سے, تو میں اس سے بہتر ہوں, میں آدم سے افضل ہوں, تو میں افضل ہو کے مفضول کو سجدہ کیوں کروں, میں بہتر ہو کے معاذ اللہ کمتر کو سجدہ کیوں کروں. تو آدم علیہ السلام مٹی سے تخلیق ہوئے تھے, یہ بات تو فرشتوں کو بھی پتا تھا, نہیں پتا تھا. تو شیطان نے کون سی نئی بات کر دی بھائی. اس کا مطلب ہے کہ بڑا خاص جملہ ہے مفتی صاحب. شیطان نے آدم علیہ السلام کے ظاہر کو دیکھا, اس کلبوت کو دیکھا, اس بشری پیکر کو دیکھا, آنا بشروں مثلکم کا جو رولا ڈالتے, اس بشری پیکر کو دیکھا, اس وجود کو دیکھا, ظاہر تک پھنس گیا. ملائکہ نے اندر نور کو دیکھا. میں کہتا ہوں کہ بس اتنی سی بات ہے, جو محمد اور آل محمد کو نور مان کے ان کے سامنے سر جھکا لیتے ہیں, ان کو تسلیم کر لیتے ہیں, ان کے سامنے بڑے نہیں بنتے, وہ بن جاتے ہیں ملائکہ کی سنت پہ. اور جو محمد اور آل محمد کے سامنے کھڑا ہو کے میں کرے نا, یا اپنے فضائل بیان کرے, وہ بن جاتا ہے ابلیس کی سنت پہ. اب یار لوگوں کی مرضی ہے کہ وہ فرشتوں کی سنت کو ادا کرتے ہیں یا شیطان کے پیروکار بنتے ہیں, بات تو سیدھی سی ہے. اور اگلی بڑی خاص بات ہے, میں مفتی صاحب اللہ کے فضل و کرم سے یہ عطا ہے بی بی پاک کی, میں آدم سے لے کے نا حضور علیہ السلام اور مولا علی علیہ السلام کا پورا نسب اسی وقت آپ کو پڑھ کے سنا سکتا ہوں, جو بخاری میں آیا ہے سرکار عدنان سے لے کے آگے تک, اور جو امام طبرانی نے, ابن اسحاق نے, یا دیگر ہماری اہل سنت کی کتابیں جو بھری پڑی ہیں, جنہوں نے آدم سے لے کے پورا نیچے تک لائے, میں سارے کا سارا آپ کو ابھی نسب سنا سکتا ہوں. جزاک اللہ, بہت شکریہ. بس میرا ایک مختصر سوال ہے لاسٹ, وہ یہ کہ امام علی علیہ السلام کی افضلیت پر آپ کے پاس قرآن سے کوئی ایسی ٹھوس دلیل ہمارے ناظرین کے سامنے رکھیں کہ جس طرح انہوں نے کہا کہ تقویٰ ہے, مفتی صاحب کوئی ایک دلیل بیان کر دیں. مفتی صاحب تقویٰ اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں, اسٹڈی کریں, چونکہ یہ پوڈ کاسٹ ہو رہا ہے, یہ پوڈ کاسٹ میں ایک بات بتانے لگا ہوں, بڑی خاص بات ہے آپ کے لیے. آپ ذرا موبائل میں پڑھا, ساری تحقیق پڑی ہوئی ہے, چونکہ ایک پوڈ کاسٹ ہے, میں اس کو زیادہ لیکچر کے طور پہ لانا نہیں چاہتا تھا. دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید کی متعدد آیات ایسی میں بھی پڑھ سکتا ہوں جس میں اللہ نے کہا کہ متقی بھی وہی ہے جو جہاد کرتا ہے. ٹھیک ہے, میری بات سمجھیں مفتی صاحب, میری بات سمجھیں پلیز. اللہ کہتا ہے تم کیا سمجھتے ہو کہ متقی وہ ہے جو گھر میں کمرے میں بیٹھ جائے, اللہ کرے, بس نماز پڑھے, روزے رکھے, حج کرے, تلاوت کرے, کیا بات ہے جی حاجی صاحب کی متقی. اللہ کہتا ہے نہیں, متقین وہ ہیں جو جا کے قتال کرتے ہیں. صدیق بھی وہ ہیں جو متقی ہیں. تو اس کا مطلب آپ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی ٹھوس دلیل نہیں قرآن سے. میں آپ کو 50 دیتا ہوں. قرآن نے مدار افضلیت میں سب سے بڑی دلیل بیان کی علم, وہ بھی علی کے پاس. بے شمار آیات پڑھ سکتا ہوں. قرآن نے دلیل دی جہاد, علی کے پاس. علی سے بڑا کوئی مجھے مجاہد دکھائے. قتال, لڑنا, علی سے بڑا لڑائی کرنے والا دکھائے. اس کے علاوہ نسب, حسب, زہد, ورا, پھر نصرت,
اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کی نصرت کرنا، اس کے علاوہ مومن، فاسق، یہ میں آپ کو مدار افضلیت بیان کر رہا ہوں جو آپ کہتے ہیں کہ نصوص پیش کریں. اس کے علاوہ تقوی میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا، علم، پھر نسب، پھر حسب، پھر زہد، پھر قیام، پھر سخاوت، پھر مال خرچ کرنا. اور مال اللہ نے شرط لگائی حلال کما کے خرچ کرنا. جسے خیبر میں کہا گیا لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ. محبت والی بات بھی ہو گئی. پھر دیگر اس کے اوپر تو پھر انبار لگے ہوئے ہیں نا. ایک اور بات ہے مال خرچ کرنے کے حوالے سے میں جملہ کہنے لگا دبے لفظوں میں. اب دیکھیں ادھر کوئی بندہ فرض کریں کہ ناجائز طریقے سے مال کماتا ہو، وہ جملہ بڑا گھٹیا سا ہے، کوئی 2 نمبر طریقے سے کماتا ہو، اس کا کوئی اس طرح کا انسٹیٹیوٹ ہو، صحیح، تو وہاں سے پیسے کما کے تو ایسے لنگر تقسیم کر رہا ہو، ادھر لنگر لگا، ادھر غریبوں کو کھانا کھلا رہا ہے، کپڑے دے رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے. بس سبحان اللہ جی سبحان اللہ. کہتا ہے نہیں منہ پہ مارے جائیں گے. رزق حلال، اگر رزق حلال کماؤ گے، رزق حلال کما کے پھر وہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے نا، سبحان اللہ، تو وہ ہے اللہ کی بارگاہ میں فضل. ماشاءاللہ. اصل چیز سورس یہ ہونا چاہیے. تو علی علیہ السلام اگر السابقون الاولون میں لے لیں وہ بھی پھر علی ہے. یہ بھی مدار افضلیت ہے قرآن میں. جی بالکل، سورہ توبہ کی. ہاں جی وہ بھی علی ہے. پہلا نمازی دیکھ لے وہ بھی علی ہے. پہلا مومن دیکھ لے وہ بھی علی ہے. پہلا ناصر دیکھ لے وہ بھی علی ہے. پہلا مجاہد دیکھ لے وہ بھی علی ہے. جس گھر سے اسلام کی ابتدا ہوئی وہ بھی علی کا گھر ہے. اور جس گھر نے اسلام بچایا جانے دے کے وہ بھی علی کا گھر ہے. تو علی علیہ السلام کے علاوہ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، ابھی تو حدیث کی طرف تو میں آیا ہی نہیں، علی علیہ السلام کے علاوہ جتنی بھی افضلیت کی ڈیمانڈز ہیں مفتی صاحب، مدار ہے اس کی، شرائط ہیں اس کی، ٹرمز ہیں، کنڈیشنز ہیں، علی علیہ السلام کے سوا تو کوئی پورا اترتا ہی نہیں. ہر بندے کا اپنا اپنا مقام مرتبہ ہے. وہ جس مقام پہ ہے وہ بڑا اللہ مقام ہے، بس دیٹس آل. الحمدللہ. اچھا حضرت، آخری سوال ہے میرا کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام کے بارے میں صحابہ کرام سب سے افضل امام علی کو ہی کہتے تھے اور سب سے افضل ہی امام علی علیہ السلام ہیں، اتنے فضائل، جس طرح کہ آپ نے احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا قول بھی پیش کیا کہ صحابہ میں سب سے زیادہ علی کے فضائل آئے، تو پھر ہم یہ کیوں دیکھتے ہیں کہ وہ 6 ماہ وہ پیچھے رہے اور خلافت میں ان کو آگے نہیں کیا گیا؟ سقیفہ میں وہاں صحابہ نے فیصلہ کر لیا اور کوئی ایسا نہیں اٹھا کہ انہوں نے یہ کہا کہ نہیں یہ تو ہم میں سب سے افضل علی ہیں تو یہ ان کا حق بنتا. یہی میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ ہمارے اہل سنت کے جتنے بھی بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں نا، انہوں نے خلافت کو بھی افضلیت کا معیار اور مدار نہیں بنایا. اچھا، کہ جو خلیفہ بن جائے یہ بھائی یہی اس کا، یہ تو کہتے ہیں کہ یہی ترتیب، یہ ثابت کریں نا، کریں صاحب، وہ قرآن سے ثابت کریں، حدیث سے ثابت کریں، مجھے ثابت کر کے دکھائیں کہ کسی کا بادشاہ ہونا افضل ہونے کی دلیل ہے، کسی کا خلیفہ ہونا افضل ہونے کی دلیل ہے. اگر یہ جو روایت پیش کرتے ہیں کہ محمد بن حنفیہ نے جو رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا جب مولا علی علیہ السلام سے کہ بابا پوری امت میں حضور کے بعد افضل کون ہے، تو انہوں نے شیخین کا نام لیا، فرمایا بابا جانا آپ، فرمایا عام مسلمان ہوں. تو یہ بڑا ڈنڈورا پیٹتے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں، مان لی یہ بات مفتی صاحب، نہ یہ دونوں کا نام ہے. میں چپ ہو گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو گیا. تو پھر وہ میں مسلمان، آپ مجھے بتائیں پھر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، مولا علی علیہ السلام کی جو کہتے ہیں جو نہیں مانتا وہ گستاخ ہے علی کا، وہ یہ ہے وہ ہے. مولوی آج کل بڑا رولا ڈالتے ہیں آپ کے کراچی شہر کے. میں ایک سوال پوچھتا ہوں، پھر علی علیہ السلام تو پھر کہہ رہے ہیں میں عام سا مسلمانوں کی طرح، پھر مولا علی علیہ السلام کا درجہ پھر عام سا ہو گیا نا یار، وہ خود کہہ رہے ہیں. روایت کے الفاظ تو یہی ہیں، روایت کے الفاظ تو پھر یہی ہیں. اس کا مطلب ہے وہ افضل ہے. تو مولا علی علیہ السلام عام خاص نہیں، تو عام کا اطلاق کر کے دکھائیں مجھے، جیسے عام مسلمان آج کل ہے پھر معاذ اللہ اس طرح ہے مولا علی علیہ السلام. مفتی صاحب یہ بالکل بات نہیں ہوتی، یہ جہل لوگ ہیں. میں بخاری مسلم سے انبار لگا دیتا ہوں اب اسی وقت. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ مجھے یونس علیہ السلام سے افضل نہ کہو، بلکہ وہ جو مجھے یونس علیہ السلام سے افضل کہتا ہے کذاب ہے، میں اجازت ہی نہیں دیتا. کہیں فرماتے ہیں مجھے موسیٰ علیہ السلام سے افضل نہ کہو، کہیں فرماتے ہیں مجھے کسی بھی نبی سے افضل نہ کہو. تو اس کا مطلب ہے کہ جو حضور علیہ السلام کو کہتے ہیں بھائی دنیا تے آیا نہ تیری کوئی مثال دا، میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. ان کا پھر کیا کرنا ہے؟ یہ تو نبی کے گستاخ ہے. حضور فرما رہے ہیں مجھے افضل نہ کہو، تو ہمارا عقیدہ ہے حضور ساری کائنات سے افضل ہے. یہ فرمایا مجھے حضرت عیسیٰ پر بھی فضیلت، بالکل. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بڑا ہوتا ہے مفتی صاحب، جو بڑا ہوتا ہے یہی تو اس کا بڑا ہونا ہے کہ بڑا ہو کے بھی کہے کہ میں بڑا نہیں. یہاں پر انٹرسٹنگ سوال ہے، میں بس یہ اسی پر اختتام کرنا چاہوں گا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خلافت منعقد ہو گئی ہے، سب صحابہ نے کر لی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ امام علی علیہ السلام کے گھر پہ آ رہے ہیں اور پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کیوں پیچھے ہیں.
تو کیا وجہ ہے؟ یعنی وہ یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ علی کے پاس تو آنا ہے نا، وہاں سے منظوری تو ضرور لینی ہے، ان کا جو مقام و مرتبہ ہے. یہ جو جس روایت کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے جیسے صحیح بخاری میں، اس میں اور بھی بڑا کچھ ہے مفتی صاحب، خدا کی قسم. مولا علی علیہ السلام نے تو ایسی پتہ نہیں، یہ مولا نے فرمایا ابو بکر اکیلے آنا، فلاں بندہ ساتھ نہیں آنا چاہیے. کیوں بھائی؟ عمر کا نام لیا. کیوں بھائی؟ کیوں؟ لفظ لکھے ہوئے بخاری میں، نام لکھا ہوا ہے. تو اس کا تو بہت کچھ ہے، لیکن میں آپ کو ایک بات بتانے لگا ہوں. بلکہ حضرت ابو بکر صدیق جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے فرمایا کہ میں ہر حال میں جاؤں گا، مجھے علی سے کوئی خطرہ نہیں ہے، مجھے علی سے کوئی خدشہ نہیں ہے. وہ آئے ہیں اور روئے ہیں آ کے، اور وہاں پر انہوں نے کہا کہ ابو بکر کو حضور علیہ السلام کی اہل بیت اطہار جو حضور کی آل اولاد علی، آپ جو تو اپنی اولاد سے کئی درجہ بلند پیاری ہے. ٹھیک ہے. میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں اس پہ مفتی صاحب، میں اس کو ڈسپیوٹ کی طرف لانا نہیں چاہتا، میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں. مولا علی علیہ السلام کا حق تھا خلافت، مولا علی علیہ السلام میں قابلیت زیادہ تھی، میرٹ پہ تھے، سارا کچھ تھا، لیکن مولا علی علیہ السلام خاموش ہو گئے، امت کی ہو گئے نا. جی بالکل. تو میں سمجھتا ہوں کہ لہٰذا اس کے اوپر خود بھی فرمایا جی جی ہاں جی بالکل. تو لہٰذا جو مولا علی علیہ السلام نے اپنا حق ہوتے ہوئے، قابلیت بھی ہے، میرٹ بھی ہے، حق بھی ہے، سارا کچھ ہے امام نے. ہاں جی. تو مولا علی علیہ السلام نے اپنا حق ہوتے ہوئے کسی ان کے خلاف نہ قیام کیا ہے، نہ کوئی خروج کیا ہے، نہ کوئی تلوار چلائی ہے، بلکہ مشکل معاملات میں ان کی سپورٹ بھی کرتے رہے. جی جی بالکل. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہمیں بنیاد بنا کے اس طرح کی لڑائی جھگڑے یہ وہ فلاں فلاں کرنا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. جو علی ہے بس علی ہے، بس علی ہے، بس علی. علی جیسا کوئی نہیں.